بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دوستو، جو لوگ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے شخص کو 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والی اور اس پر ظلم کرنے والے شوہر کو اپنی زندگی میں 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اس کے ساتھ اگر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، اور تم ہو کہ گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کا بڑپن ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے اس کام کاج کو عبادت میں لکھتے رہو۔ چنانچہ وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگدستی کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی رہتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رزق اور بڑھ جائے اور دولت، عزت، شہرت دن بہ دن بڑھتی چلی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری دولت، شہرت، عزت اور مال بڑھتا جائے گا۔ میرے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ وہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ مانتی ہی نہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو، خلیفہ دوم
अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने इंसाफ का दरबार लगाकर बैठे हैं, लोगों में इंसाफ बांट रहे हैं कि एक औरत रोती और चिल्लाती हुई अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर होती है। उस औरत की हालत देखकर हजरत सैयदिना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बेकरार हुए और जाहो जलाल में अपनी जगह से उठ खड़े हुए और पूछा, ए खातून, ए इस्लाम की शहजादी, क्या मामला हुआ? वो कौन है जिसने तेरी ये हालत कर दी? फरमाया, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो काफिरों की औरतों की आंखों से भी आंसू साफ किए हैं, लेकिन वो कौन बदबख्त है जिसने इस्लाम की मुकद्दस शहजादी को रुलाया है? औरत ने रोते हुए अर्ज किया, हजरत, आपकी अदालत में अपने शौहर की शिकायत लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा शौहर जो है मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे जलील करता है, मुझ पर जुल्म करता है और मेरी खूबसूरत जिंदगी को उसने दुश्वार बना दिया है। हुजूर, वो मुझे मारता है, मुझे रुलाता है और बातों बातों पर मुझे कोसता रहता है। कभी कभार तो मेरा दिल करता है कि गोश्त काटने वाली छुरी अपने हाथ में लेकर अपने गर्दन पर चला लूं, लेकिन करूं भी तो क्या करूं, खुदकुशी हराम है। और इसके अलावा मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मेरा शौहर ना मेरे बारे में सोचता है और ना ही बच्चों के बारे में सोचता है। मेरे दोस्तों, जब वो औरत हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपने शौहर का जुल्म सुना रही थी, तो आपने बेकरारी और जाहो जलाल के आलम में उसके शौहर को बुलवाया। जब उसका शौहर आया तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए बंदे, क्या तेरी बीवी जो कहती है वो सच है? क्या ये सच है कि तूने अपनी बीवी को बड़ी ही बेदर्दी से मारा पीटा है? क्या ये सच है कि तूने उसके बालों से पकड़कर उसको घसीटा है? क्या उसके चेहरे पर जो निशान हैं वो तेरी ही मारपीट के हैं? शौहर ने हाँ में सर हिला दिया तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अदालत फारूकी के खुले दरबार में मौजूद हर आंख ने देखा कि उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु गम से निढाल हैं। फरमाया, ओ बदबख्त, सुन ले और अपने दिमाग में इस बात को बिठा ले, जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जबर करता है, अपनी बीवी को रुलाता है, तो उसको 4 तरह के नुकसानात उठाने पड़ते हैं। उसको इस दुनिया में ही इन 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। पूछा गया, हजरत, वो 4 नुकसानात कौन कौन से हैं? फरमाया, नंबर 1, जो शख्स औरत पर जुल्म करता है वो रिज्क से दूर हो बैठता है। फरमाया कि रिज्क के तमाम दरवाजे ऐसे शख्स के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वो पाई पाई का मोहताज हो जाता है। नंबर 2, रिज्क देने वाले फरिश्ते ऐसे शख्स के घर में दाखिल नहीं होते जो अपनी बीवी को गाली गलौज करता हो, बुरे बुरे अलकाब से पुकारता हो, अपनी बीवी पर जुल्म करता हो। नंबर 3, उसका दिल हर वक्त गमगीन रहता है। फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है तो हर वक्त की परेशानी और तंगी उसका मुकद्दर बन जाती है, उसका दिल हर वक्त बेचैन बेकरार रहता है। नंबर 4, उसका पूरा घर मुसीबतों और परेशानियों के दलदल में फंस जाता है। फरमाने लगे कि ऐ शख्स, आज के बाद अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना, ये सिंफे नाजुक है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत को इज्जत दी है, मुकाम दिया है, तो जिस औरत को मेरे नबी ने इज्जत दी और मुकाम दिया, तुम नबी के उम्मती होकर उसी औरत को बेइज्जत करते हो, औरत पर हाथ उठाते हो, तुम्हें उसे मारते हुए शर्म नहीं आती? ये सुनकर उस शख्स ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं हरगिज अपनी बीवी को परेशान नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औलाद आदम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी शख्स वो है जो अपनी औरत से मोहब्बत करने वाला है और जो अपनी नमाजों की अदायगी करने वाला है। अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी रख दी है ताकि दोनों एक दूसरे से आराम और सुकून पाए। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनकी तरफ जाकर आराम पाओ, और उसने तुम्हारे बीच दोस्ती और मेहरबानी रख दी। बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो गौर करते हैं। सूरह रूम यानी मर्द और औरत की जौजियत में सुकून के साथ साथ अल्लाह ताला ने दोस्ती और रहमत रख दी है। दुनिया में इश्क की बेशुमार दास्तानें मशहूर हैं और हर तरफ इसी का शोर और हंगामा है, मगर हकीकी दोस्ती और मोहब्बत जो अल्लाह ताला के फजल से खाविंद और बीवी के बीच पैदा होती है, नाजायज इश्क और हराम मोहब्बत में गिरफ्तार लोग इसकी बू तक नहीं पा सकते। अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में से एक निशानी दोस्ती और मोहब्बत के साथ साथ वो रहम और मेहरबानी है जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान रख दी है कि वो तंदुरुस्ती, सेहत और जवानी के साथ साथ बुढ़ापे और बीमारी में भी एक दूसरे पर निहायत मेहरबान
اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں بھی اوپر کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے معاملے کی وصیت کرتا ہوں۔ روایت صحیح بخاری، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے کینہ نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت پسند نہ ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے۔ روایت صحیح مسلم، یعنی اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہ آتی ہو تو وہ اس سے ناراض نہ ہو، بلکہ اس کی کوئی اور عادت ہوگی جو اسے اچھی لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک خامی دیکھ کر اسے مارنا یا گالیاں دینا شروع کر دے یا اس سے بدجن ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے، اور وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دے جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ گہری نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے نان نفقہ اور کپڑے کی دستور کے مطابق ذمہ داری پوری کرو۔ روایت صحیح مسلم، نوجوانوں خدارہ کبھی اپنی بہنوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔